جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 336 سے اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے. حدیث ہے وعن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ المزنی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواہ البخاری. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلى قبل المغرب رکعتين. جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو قبل المغرب. صلو یعنی اللہ کے نبی یہاں پہ کہہ گئے کہ نماز پڑھو، آرڈر دے گئے. قبل المغرب مغرب سے پہلے، مغرب کی نماز یعنی مغرب کی فرض نماز سے پہلے نماز پڑھو. صلو قبل المغرب. دوسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھو. ثم قال فی الثالثۃ. پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا لمن شاء، تم میں سے جو چاہے وہ پڑھے، تم میں سے جو شخص چاہے وہ پڑھے. کراہیت ان یتخذھا الناس سنتا. آگے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ لوگ اس کو سنت یعنی لازمی سنت بنا لے. رواہ البخاری. صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
دو دفعہ یہ بات بیان کی کہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو۔ اب سوال یہ ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت، یہ سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، یا اس کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ یہاں پہ 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر دے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کا آرڈر دے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز بعض دفعہ کمپلسری یعنی واجب اور فرض کے حکم میں آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ سنت موقدہ کے حکم میں آتی ہے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر بھی دیا ہے، اس کے باوجود یہ جو نماز ہے یہ نماز نفلی نماز ہے، یہ نماز نفلی نماز ہے۔ کیوں نفلی نماز ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ کہا لمن شاء، جو چاہے وہ پڑھے، جو چاہے وہ پڑھے۔ اس کے علاوہ آگے کہا کہ کراہیت یتخذہ الناس سنتا، کہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ اس اندیشے کے پیش نظر یہ بات بیان کی کہ جو چاہے وہ پڑھے، کہ کئی لوگ اس کو سنت نہ بنا لے، یعنی سنت موقدہ نہ بنا لے۔ تو معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ابھارا ہے اس نماز کو ادا کرنے کے لیے، لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ تم مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت ہلکی پھلکی نفل نماز پڑھو۔ پھر 2 مرتبہ ابھارنے کے بعد تیسری مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ لمن شاء، جو چاہے وہ پڑھے۔ یہ اس لیے کہ اگر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی کہہ دیتے کہ صلو قبل المغربی تو یہ حکم کیا ہو جاتا؟ واجب ہو جاتا، کہ اللہ کے نبی نے 3 دفعہ اس بات کا حکم دے دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کمپلسری ہم سب کو 2 رکعت نماز سنت پڑھنی ہے۔ لیکن تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ ابھارنے کے بعد تیسری مرتبہ کہہ دیا کہ جو چاہے وہ پڑھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پڑھے گا وہ ثواب پائے گا، جو نہیں پڑھے گا وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ ایک جانب ترغیب بھی ہے، اور دوسری جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس سلسلے میں صحابی رسول بیان کر رہے کہ کراہیت یتخذہ الناس سنتا لمن شاء، جو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو چاہے وہ پڑھے، یہ اس لیے کہا کہ تاکہ یعنی اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ لوگ اس کو سنت نہ بنا لیں، سنت کمپلسری نہ کر لے۔ تو معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا یہ نماز نفلی نماز ہے۔ یہ نماز کون سی ہے؟ جی نفلی نماز۔ جی نفلی نماز ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال آپ سے میں کرتا ہوں، یہ کہ اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عصر کے بیچ میں، عصر یعنی عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ معلوم ہے نا آپ کو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے اس سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ سورج نکلنے کے وقت، یعنی یا جیسے فجر کی نماز اور سورج نکلنے کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں نماز پڑھنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے زوال کا وقت جس کو ہم کہتے ہیں جب سورج بالکل بیچوں بیچ میں ہوتا ہے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اور عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز تک اللہ کے نبی نے کوئی بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اور یہاں رسول اللہ کہہ گئے کہ صلو قبل المغرب، کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو اب کیسے اس کا جواب دیں گے؟ جلدی سے بتائیے۔ تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں۔ جماعت سے پہلے مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جانے کے بعد جماعت سے پہلے 2 رکعت نفل ادا تحیۃ الوضو کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے اصل جو مسئلہ ہے، اللہ کے نبی نے جو ممانعت جو بیان کی ہے حدیث میں، وہ ممانعت سورج کے ڈوبنے تک ہے، سورج کے ڈوبنے تک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے پہلے تک منع کیا۔ اب یہاں ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ مغرب کی فرض نماز سے پہلے تو پڑھ رہے ہیں، لیکن اذان کے بعد پڑھ رہے ہیں، لیکن اذان کے بعد پڑھ گئے۔ تو اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا عصر کی نماز اور مغرب کے بیچ میں، یعنی عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کوئی سنت نہیں پڑھی جائے گی، کوئی نفل نہیں پڑھی جائے گی، تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے کہ ہم عصر اور مغرب کے بیچ میں نہیں پڑھ گئے، بلکہ ہم مغرب کی اذان کے اور مغرب کی فرض نماز کے بیچ میں پڑھ گئے۔
مغرب کی اذان کے بعد اور اس کی فرض جماعت کھڑی ہونے سے پہلے ہم پڑھ گئے، تو اب یہ مغرب سے جو پہلے کا جو حکم تھا وہ کیا ہوا؟ اذان سے پہلے کا حکم تھا، چنانچہ وہ اسے نکل گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی جی شیخ۔ تو یہاں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلو قبل المغرب، تو مغرب کی اذان سے پہلے نہیں بلکہ مغرب کی اذان کے بعد اور مغرب کی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اب اگر کوئی اس حدیث کو اس سے جوڑنا چاہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ان دونوں حدیث میں کوئی تضاد، کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ممانعت بیان کی کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی سنت نہیں پڑھی جائے گی یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو جائے، یعنی مغرب تک کوئی سنت نہیں، تو یقیناً عصر اور مغرب کے بیچ میں کوئی سنت، کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ اب جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں یہ کب ہے؟ یہ مغرب کے اذان کے بعد ہے اور نماز سے پہلے ہے، اذان کے بعد ہے اور نماز سے پہلے ہے، چنانچہ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ سلو قبل المغرب، تو قبل المغرب سے مراد کیا ہے؟ مغرب کی جماعت مراد ہے، نہ کہ مغرب کی اذان مراد ہے، ٹھیک ہے؟ اور لمن شاء امن، لمن شاء، اب لمن شاء کہہ کے اللہ کے نبی نے واضح کر دیا کہ ہر ایک پہ کمپلسری نہیں ہے، جو چاہے وہ پڑھے اور جو چاہے وہ نہ پڑھے۔ تو لمن شاء کہہ کے یہ واضح کر دیا کہ یہ سنت موقدہ نہیں ہے بلکہ سنت غیر موقدہ ہے، یعنی نفلی نماز ہے، ٹھیک ہے؟ اب تیسری چیز جو صحابی نے اس کی وضاحت بیان کی کہ کراہیت ایتخذ الناس سنتا، کہ یہ حکم آپ نے یہ اس اندیشے کے پیش نظر بیان فرمایا کہ لوگ اسے سنت نہ بنا لے، چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے حکم دیا کہ لوگ اس کو کمپلسری نہ کر لے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں دوسری روایت، کہتے ہیں وفی روایت لابن حبان، ابن حبان کی ایک روایت کا ایک ٹکڑا بیان کر رہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی قبل المغرب رکعتین۔ اب یہ جو اوپر والی جو حدیث ہم نے پڑھی ابھی، حدیث کی جو 3 قسمیں ہیں، ایک ہے قولی، ایک ہے فعلی، ایک ہے تقریری، تو یہ اوپر والی جو حدیث ہم نے پڑھی یہ کون سی قسم ہے؟ کون بتائے گا جلدی سے؟ سلو قبل المغرب والی جو حدیث ہم نے پڑھی یہ کون سی قسم ہے حدیث کی؟ فعلی ہے، قولی ہے، تقریری ہے، کون سی حدیث ہے؟ سٹارٹنگ میں آپ کو بتایا گیا تھا حدیث کی 3 قسمیں، جی قولی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ جو دوسری روایت بیان کر رہے وفی روایت ابن حبان، ابن حبان کی جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ اس میں اس کو دیکھے، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی نماز پڑھی قبل المغرب، مغرب سے پہلے رکعتین، 2 رکعت نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا کی۔ تو معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی حدیث معلوم پڑ گئی ہے کہ رسول اللہ نے خود اس فعل کو عمل میں لایا، نماز پڑھ کے بتایا۔ تو جہاں قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے، اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ کے نبی نے لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہا، یہ تقریری حدیث بھی ثابت ہے، یعنی تینوں قسم سے، حدیث کی تینوں قسموں سے یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہے، چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ اس کی رغبت ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے وہ شخص جو یعنی لوگ کیا کرتے تھے اس زمانے میں، اذان سے پہلے پہنچ جایا کرتے تھے مسجد میں، اور جیسی اذان ختم ہوتی اس کے بعد لوگ سنت پڑھنے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ بیان کرتے کہ جو بعد میں آتا اس کو یہ محسوس ہوتا کہ کہیں نماز ہو تو نہیں گئی ہے، نماز ختم تو نہیں ہو گئی ہے، بعد کی سنت تو نہیں پڑھ گئے لوگ۔ اتنی کثیر تعداد میں لوگ سنت یعنی مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آرڈر بھی دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بھی پڑھا کرتے تھے کثرت کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کو پڑھا اور ساتھ میں رغبت بھی دلائی کہ لوگوں اس کو ادا کرو۔ اب اس کے باوجود، ان تمام چیزوں کے باوجود یہ چیز سنت موقدہ نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، یا اس کے اوپر کسی قسم کی لوگ ملامت نہیں کر سکتے کہ تم کیوں نہیں پڑھتے ہو یہ سنت، چنانچہ یہ سنت موقدہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی شیخ، ایک مرتبہ آپ کی آواز نہیں آئی، کٹ گئی آواز۔
नेटवर्क शायद नहीं है, आप फिर से शेख मैं बोल रही थी कि एक मतलब हदीस की वो तीनों किस्म एंडिंग में बता देते तो अच्छा। हदीस की जो 3 किस्में हैं, एक है कौली हदीस, यानी जो बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है, ये जहाँ पे कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है तो वो कौली हदीस होती है। अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या समी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, यानी अल्लाह के नबी ने कहा तभी तो सुना ना, तो ये भी कौली हदीस हो गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर कहे कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काना के साथ या अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हदीसें आती है वो आम तौर पे फेली हदीस होती है, वो आमतौर पे क्या होती है, फेली हदीस होती है। ठीक है, या इसी तरीके से एक हदीस की तीसरी किस्म जो तकरीरी हदीस होती है, उसका मतलब ये होता है कि सहाबा ने कोई काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा ने कोई काम किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस काम पे खामोश है, तो वो हदीस की तकरीरी किस्म है, यानी तीसरी किस्म जो हदीसें तकरीरी कहलाती है, एक कौली, फेली और तकरीरी। ठीक है, ये 3 किस्म है। समझ में आई बात? जी शेख, जज़ाकल्लाह। आमीन भैया। देखिए इसके बाद सही मुस्लिम की हदीस है, वन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुन्ना नुसल्ली रकअतैनि बाद गुरूब अश-शम्स व काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यराना फलम यअमुरना वलम यनहाना। ये सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 337। ये हजरत अनस की हदीस है। देखिए ये तीनों हदीसें अभी मैंने कहा ना आपसे, तीनों किस्म से साबित है ये अमल। तो क्या गया, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि कुन्ना नुसल्ली, कुन्ना यानी हम नमाज पढ़ते थे, हम नमाज पढ़ते थे, रकातैनी, 2 रकाते, कुन्ना का जब माना है तो मुसलसल पढ़ते थे, यानी हम मुसलसल 2 रकाते पढ़ते थे, बादा गुरूब शम्सी, सूरज डूबने के बाद। सूरज अजान कब होती है मगरिब की? सूरज डूबने से पहले होती है कि बाद में होती है? बाद में। जी, सूरज डूबने के बाद होती है। तो क्या गए कि कबलल बादा गुरूब शम्सी, कि सूरज डूबने के बाद हम क्या करते थे, 2 रकात नमाज पढ़ते थे। वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यराना, हमें देखते थे, फलम यअमुरना, और हमें हुक्म नहीं देते थे, वलम यनहाना, और ना ही हमें मना करते थे। यानी जो लोग नहीं पढ़ रहे थे उनको हुक्म नहीं देते कि तुम भी पढ़ो, और जो पढ़ रहे थे उनको मना नहीं करते कि तुम मत पढ़ो। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे और नहीं पढ़ने वालों को ऑर्डर भी नहीं देते कि तुम भी पढ़ो, और जो पढ़ते थे उनको मना भी नहीं करते थे कि तुम मत पढ़ो। तो दोनों किस्म के मामला साबित हो गए हैं कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल भी किया, खुद भी पढ़ा, लोगों को हुक्म भी दिया कि 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो, मगरिब से पहले, मगरिब की अजान के बाद और फर्ज नमाज से पहले। और लोग पढ़ते भी थे, सहाबा पढ़ते थे, रसूलुल्लाह देखते थे, ना किसी को हुक्म देते थे ना किसी को मना करते थे। तो इससे मालूम पड़ रहा है, इन तीनों हदीसों को मिलाने के बाद ये बात मालूम पड़ रही है कि अल्लाह के नबी ने ऑर्डर भी दिया, अल्लाह के नबी ने अमल भी किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को देखा भी, उसके बावजूद ना मना किया ना हुक्म दिया। तो पता चल रहा है कि जो पढ़ेगा उसके लिए सवाब है, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए कोई गुनाह नहीं है। समझ में आई बात? अब सवाल ये है कि इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा, सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि मगरिब की अजान और जमात के बीच में बहुत कम वक्त होता है। अगर 2 रकात नमाज सुन्नत या नफिल, 2 रकात सुन्नत मौके यानी नफिल नमाज लोग पढ़ना स्टार्ट कर दे हर मस्जिदों के अंदर, तो लोगों की मगरिब की नमाज की जो रकातें छूट जाती है लेट होने की वजह से, वो नहीं छूटेगी। सबसे बड़ा फायदा ये होगा। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम तरीन सुन्नत माशरे के अंदर जिंदा होगी, सुन्नत को जिंदा करने का सवाब मिलेगा, और माशरे के अंदर लोगों को ये बात मालूम पड़ेगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया है। कई ऐसे लोग हैं जो अगर कभी ऐसी मस्जिदों में आते हैं जहाँ ये इस सुन्नत की पाबंदी की जाती है, और वो देखते हैं कि लोग मगरिब की नमाज से पहले नमाज पढ़ रहे हैं, तो उनको ये मसला पेश आता है कि ये कौन सा अमल है, ये आज हम पहली बार ऐसा अमल देख रहे हैं। नाचे यहाँ पे इस बात को जहन में रखें कि सवाल नए और पुराने का नहीं है, सवाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है या नहीं किया है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है तो असल दीन की बुनियाद वही है, और उसी के मुताबिक हमें चाहिए अपने मामलात को अंजाम देना। ठीक है, अब देखिए उसके बाद साहबी रसूल अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके सिलसिले में 2-3 बातें आपके सामने रखते हुए अपनी बात आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह।
عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مزینہ نامی قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور مزنی میم پر ضمہ کے ساتھ مزنی کہلائے، یعنی عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان 10 اصحاب میں شامل ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بصرہ کو تعلیم دینے کے لیے بھیجا تھا۔ 20 ہجری میں یہ وفات پائے، 20 ہجری کے اندر حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث، حدیث نمبر 338، ٹھیک ہے، کہتے ہیں وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں اتنی ہلکی پڑھتے تھے کہ میں خیال کرتی کہ کیا آپ نے ام الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ، ام الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، یعنی مجھے یہ خیال پیدا ہوتا اتنی ہلکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنت پڑھتے فجر کی کہ یہ محسوس ہوتا کہ اللہ کے نبی نے سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، یعنی اس کیفیت میں، یعنی معلوم پڑ رہا ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں ہلکی پڑھنی چاہیے۔ ہلکی پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ تو کیا معلوم پڑا اس حدیث سے کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں ہلکی پڑھنی چاہیے۔ دوسری چیز، ام الکتاب کس کا نام ہے؟ کون سی سورت کا نام ہے ام الکتاب؟ جی، سورۃ الفاتحہ کا نام ام الکتاب ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے، ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں، یعنی سورۃ الفاتحہ وہ سورت ہے جس کے اندر کہ آپ اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک کتاب کے پہلے ایک مقدمہ ہوتا ہے، کسی بھی کتاب کے پہلے مصنف ایک مقدمہ لکھتا ہے جس میں اس کتاب کا خلاصہ ہوتا ہے، اس کے کتاب کی سمری ہوتی ہے کہ اس کتاب کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ کی حیثیت ہے، تو کتاب اللہ کا ایک قسم کا مقدمہ ہے جس میں اللہ کی توحید، اللہ کی الوہیت و ربوبیت اور بندے کی عاجزی و انکساری، بندے کا اللہ کے سامنے اپنی التجا کو پیش کرنا اور اللہ کا مغضوب یعنی عذاب شدہ لوگوں کا تذکرہ کرنا، انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کرنا، اور اس کے علاوہ ایسے لوگوں کا تذکرہ کرنا جو ضالین ہیں، یعنی گمراہ قسم کے لوگ۔ تو یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہی تمام مضامین آپ کو کتاب اللہ کی آگے کے چیپٹرز میں ملیں گے، آگے کی صورتوں میں ملیں گے، اور پورے کتاب اللہ کے اندر کہیں نہ کہیں اسی قسم کی یعنی کہیں انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ ہے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات جو انعام یافتہ لوگ تھے، اسی طریقے سے وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کو نہیں مانا، انبیاء کے اوپر ایمان نہیں لایا، ان کے اوپر اللہ کے عذابات کی کیفیات اللہ رب العالمین نے کیسے ان کو نیست و نابود کیا، وہ کیفیات کتاب اللہ کے اندر موجود ہے۔ جو مغضوب اللہ کے غضب کے مستحق بنے، والضالین جو گمراہ ہوئے، ایسے قسم کے لوگوں کے بھی تذکرہ اللہ نے مختلف انداز سے بیان کیا۔ تو وہی صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، تو سیدھے راستے پہ چلنے کے احکامات کتاب اللہ کے اندر مختلف مقامات پہ کہ کون سے راستے پہ چل کر مومنین کامیاب ہو سکتے ہیں، مومنین کے لیے فلاح یابی ہے، وہ تمام چیزیں کتاب اللہ کے اندر موجود ہے۔ تو گویا سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب اسی بنیاد پہ کہا گیا کہ کتاب کی ماں یعنی ام الکتاب ہے، اس بنیاد پہ کہ سورۃ الفاتحہ مخفف ہے، مختصر ہے، کتاب اللہ کی سمری کے ٹائپ یعنی مقدمے کے طور پہ اہل علم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک تو اسی کا دوسرا نام الشفا بھی ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ کو سبع من المثانی کے نام سے اللہ نے کتاب اللہ کے اندر تذکرہ کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو سبع من المثانی عطا کی۔ سبع من المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی آیت، بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، سبع مثانی 7 آیتیں جو مسلسل پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے۔ آپ بتائیے کوئی نماز ایسی ہے جو سورۃ الفاتحہ کے بغیر پڑھی جائے؟ ہے کوئی نماز؟ جی، کوئی نماز ایسی نہیں ہے
कि सूरतुल फातिहा के बगैर पढ़ी जाए। हर नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ी जाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका है। उसके बाद दूसरी हदीस है, हदीस नंबर 339, अब्दुर्रहमान सखर दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान सखर दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी है, कहते हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़रअ फ़ी रकअतिल फ़ज्र क़ुल या अय्युहल काफ़िरून व क़ुल हुवल्लाहु अहद, रवाहु मुस्लिम। सही मुस्लिम की हदीस है। अब्दुर्रहमान सखर दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज में कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा। कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा। अब देखें इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि ये दो सूरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़ेह कर दिया कि बाज औकात या किसी ऐसी हालात और मजबूरी में इंसान फजर की नमाज को मुख्तसर भी पढ़ सकता है। फजर की नमाज आमतौर पे कैसी पढ़नी चाहिए? आमतौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी फजर के सिलसिले में, कि अल्लाह के नबी क्या करते थे फजर में? कितनी कितनी लंबी पढ़ते थे? किसी के पास जवाब है इस बात का कि कितनी लंबी पढ़ते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? पीछे गुजर चुकी है हदीस, जल्दी से बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 से 100 आयत तक के फजर में किरात करते थे, फजर की नमाज में, फजर की फर्ज नमाज में। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, तो मालूम पड़ रहा है कि ये पढ़ना भी जायज है। अगर कोई इमाम कभी कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु के समान मुख्तसर सूरतें पढ़ा दे तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है, फजर की नमाज दुरुस्त होगी और उसमें किसी किस्म की कबाहत नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी साबित है। अलबत्ता आम तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज को लंबा ही यानी तूल दे के पढ़ा है, लंबी नमाज पढ़ी है फजर की। उसके अलावा बकिया नमाजें जोहर असर मगरिब इशा के सिलसिले में हमें मिलता है कि अल्लाह के नबी ने उसको तखफीफ की है, यानी लोगों के लिए आसानी की है और उसमें तखफीफ किया। और फजर को लंबा करने का मकसद भी क्या था? वो ये था कि सुबह सुबह का वक्त होता है और लोग नमाज में पहुंच जाए, लोगों को जमात मिल जाए, लोग ज्यादा से ज्यादा जमात में शरीक हो जाए, इस वजह से नमाज लंबी की जाती थी। अभी तो ऐसा है कि जो फजर में आना है वही आना है, उसके अलावा बकिया लोगों के लिए क्या है? माफ है। बकिया लोगों के लिए तो माफ है, उम्मत मुस्लिमा के बकिया लोग सोए पड़े रहते, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें चाहिए कि जिस तरीके से हम बकिया नमाजों की पाबंदी करते हैं उसी तरीके से हम फजर की नमाज की भी पाबंदी करें। एक और चीज यहाँ समझे कि बाज लोग कहते हैं कि हमारी नींद नहीं खुलती है, इस किस्म के मामला हैं। हम अल्लाह से दुआ भी करें इस सिलसिले में और कोशिश करें कि हमें किसी भी कैफियत में फजर नहीं छोड़नी है। तीसरी चीज इस बात को समझे कि अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना हो, हमें प्लेन पकड़ना हो, ट्रेन पकड़ना हो, अगर 4 बजे या 3 बजे रात में भी हो तो हम वहाँ टाइम पे पहुंच जाते हैं, तो मालूम पड़ रहा है कि उसकी हमें फिक्र है, उसके लिए हम जस्तुजू में है। तो यहाँ फजर की नमाज के सिलसिले में हम जस्तुजू में क्यों नहीं है, उसके लिए हमें फिक्र क्यों नहीं है? तो इस सिलसिले में भी हमें सोचना चाहिए। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए। ठीक है, बात समझ में आई? जी, बात समझ में आई आप लोगों को? जी देखिए इसके बाद, जज़ाकल्लाहु खैर, देखिए इसके बाद वन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा सल्ला रकअतिल फज्र इज़्तजा अला शिक्किहिल अयमन, रवाहुल बुखारी। सही बुखारी की हदीस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हदीस की राविया है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कानन नबी लिखा हुआ है ना, कानन नबियों का मतलब क्या होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे, यानी हमेशा का ये अमल था अल्लाह के नबी का। कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ऐसा करते थे, इज़ा सल्ला, जब नमाज पढ़ते, रकअतैनिल फज्र, फजर की 2 रकातें, यानी 2 रकात सुन्नत के सिलसिले में बात कही जा रही है, 2 रकात सुन्नत के सिलसिले में। अब कैसे मालूम पड़ेगा सुन्नत के सिलसिले में बात है? तो आगे वाली हदीस इसकी वजाहत कर रही है, आगे वाली हदीस इसकी वजाहत कर रही है कि ये 2 रकात सुन्नत का तज़किरा है। देखिए कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात सुन्नत पढ़ते, इज़्तजा अला शिक्किहिल अयमन, अला शिक्किहिल अयमन, तो अपने दाएं पहलू पे, अपने सीधी करवट, जिसको सीधी करवट कहते हैं ना, दाएं पहलू पर थोड़ी देर के लिए लेट जाते थे,
استراحت جسے کہتے, ایسا لیٹتے تھے تھوڑی دیر اور اٹھ جاتے, لیٹتے تھے اور اٹھ جاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ 2 رکعت ہلکی سنت پڑھتے اور سنت پڑھنے کے بعد لیٹ جاتے تھے, اور لیٹنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر فجر کی نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قسم کی چستی فرتی پھر سے آ جائے اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے طاقت و قوت مزید عطا فرما دے, تاکہ کسی قسم کی سستی اور کاہلی والا معاملہ فرض نماز میں باقی نہ بچے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تہجد میں اٹھتے تھے اور تہجد پڑھا کرتے تھے مسلسل, اس وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے لیٹتے اور پھر اٹھ جاتے, لیٹتے اور اٹھ جاتے. یعنی یہ بہت مختصر وقت ہوتا ہے. لیٹنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ایسا لیٹ جائے انسان کی نیند ہی لگ جائے, ایسا لیٹ جائے کہ نیند ہی لگ جائے اور وضو ٹوٹ جائے, ایسا نہیں. بلکہ لیٹنا یعنی ہوش و حواس میں ایسا لیٹتے تھے تھوڑی دیر اور پھر چند ہی لمحوں میں اٹھ جاتے تھے, اور اس تھوڑی دیر میں ہی اللہ رب العالمین آپ کو آپ کی وہ تھکاوٹ یا وہ چیزیں جو موجود تھی اس کو کیا کرتا تھا, ختم کر دیتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ سنت ہے. اب اس سنت کے مطابق اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بلکہ اس کو عمل اپلائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب دوسری حدیث میں اس کی مزید وضاحت بیان کرتے ہیں. عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم ركعتين قبل صلاة الصبح, جب نماز پڑھتے, اذا صلی احدکم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب نماز پڑھے, احدکم تم میں سے کوئی, رکعتین 2 رکعتیں, قبل صلاۃ الصبح, صبح کی 2 رکعتیں صبح کی. ٹھیک ہے, قبل صلاۃ الصبح, دیکھیں قبل یعنی صبح کی نماز سے پہلے. صبح کی نماز سے پہلے کون سی نماز ہوگی؟ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت کون سی پڑھیں گے ہم؟ جی کون سی پڑھیں گے, جلدی بتائیے. سنت پڑھیں گے نا جی. تو اب اوپر والی حدیث کی وضاحت ہو گئی. اللہ کے نبی نے اذا صلی رکعت الفجر, یہاں رکعت الفجر کہا جا رہا ہے, تو رکعت الفجر سے مراد کیا ہے؟ 2 رکعت سنت مراد ہے, کیونکہ آگے والی حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے کہ اذا صلی احدکم, جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے, رکعتین 2 رکعتیں, قبل صلاۃ الصبح, صبح کی نماز سے پہلے, یعنی صبح کی 2 رکعتیں سنتیں جب نماز سے پہلے پڑھے, فلیستجع علی جنبہ الایمن, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی سیدھی کروٹ پہ چند لمحے کے لیے لیٹ جائے. فلیستجع یعنی تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائے, یعنی لیٹ جائے کا مطلب تھوڑی دیر لیٹ کے اٹھ جائے فرض نماز پڑھنے کے لیے. اب یہ وقفہ بالکل مختصر بھی ہو اور مختصر سے مختصر ہو, زیادہ لمبا نہ ہو کہ انسان کی نیند لگ جائے یا وہ مزید سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی کیا اور یہاں پہ اس سلسلے میں آرڈر بھی دیا, حکم بھی دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے, چنانچہ اگر کوئی اس کو اپلائی کرتا ہے, اور اس قسم کے لوگ بھی معاشرے کے اندر موجود ہے کہ اگر اس سنت کو کوئی اپلائی کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ لوگ فجر میں سنت پڑھ کے سو جاتے ہیں پھر اٹھ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں. یہ ایک قسم کا بہتان ہے, یہ ایک قسم کا بہتان ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تعصبانہ بات ہے, یہ تعصبانہ بات ہے. کوئی تعصب میں ایسا کہہ سکتا ہے, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سنت پہ عمل کرنے والا شخص سوتا نہیں ہے. اگر اس کی نیند لگ جائے تو اس کو وضو پھر سے بنانا پڑے گا. اگر کوئی لیٹ جائے سیدھی کروٹ پہ اور اس کی نیند لگ جائے تو کتاب و سنت کا موقف کیا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے, اس کو پھر سے وضو بنانا ہے, اس کو پھر سے وضو بنانا ہے, پھر آ کے نماز پڑھنی ہے. تو لیٹنا الگ چیز ہے, سونا الگ چیز ہے. تو سونا نہیں ہے بلکہ لیٹنا ہے. لیٹنا بھی اتنا زیادہ لیٹنا نہیں ہے کہ انسان نیند میں غافل ہو جائے, بلکہ ایک دم مختصر سا. بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیے اس کے بعد 5 منٹ باقی ہے. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو ابھی پوچھ لیجیے, اگر نہیں ہوگا تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ حدیث پڑھیں گے. جی کسی کا کوئی سوال ہے جو حدیث سے پڑھی ہے اس ٹاپک سے ہم